حضرت مولانا اعجاز صاحب کے تمام بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل اشق فرقت آفیشیل کو سبسکرائب کر لیں۔ فیس بک پر ہیں تو پیج کو فالو کر لیں۔ اونچی شان والے ہیں، کامل ایمان والے ہیں، اور پہلے نمبر پر نماز کا تذکرہ، الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اب دوسری صفت کا نمبر آ رہا ہے، تو میری اور آپ کی نظر میں دوسرے نمبر پر زکوٰۃ کا تذکرہ ہونا چاہیے، حج کا تذکرہ آنا چاہیے، روزوں کا تذکرہ آنا چاہیے، یا وہ صفات جو آگے چل کر آ رہی ہیں ان میں سے کسی صفت کا تذکرہ آنا چاہیے۔ لیکن عجیب، نماز سے بات پھیری دوسری طرف، والذین هم عن اللغو معرضون۔ کامل مومن وہ ہیں، اونچی شان والے ایمان والے وہ ہیں جو لغو باتوں سے، لا یعنی باتوں سے اعراض کرتے ہیں، لا یعنی باتوں میں نہیں پڑتے ہیں۔ کیا جوڑ ہے صاحب، کیا مناسبت ہے؟ ادھر نماز کا تذکرہ خشوع خضوع کے ساتھ پڑھو، اور دوسرے نمبر پر یہ آ گیا کہ لغو کاموں سے، بےہودہ کاموں سے، لا یعنی کاموں سے اعراض کرتے ہیں۔ کیا جوڑ ہے؟ خشوع کے ساتھ جوڑ ہے اس کا، کہ اگر اپنی نماز میں خشوع پیدا کرنا چاہتے ہو تو زندگی سے لا یعنی کو ختم کرو۔ جب تک زندگی میں لا یعنی رہے گی، نماز میں خشوع خضوع پیدا نہیں ہوگا، ذہنی انتشار رہے گا۔ اس لیے اس کو تذکرہ یہاں نمبر 2 پر لایا گیا۔ نماز سے جڑا ہوا معاملہ ہے، نماز خشوع والی ہونی چاہیے، خضوع والی ہونی چاہیے، اور اگر یہ صفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو لغو کام سے اعراض سیکھو، نماز میں خشوع آ جائے گا۔ کتنے احباب ہیں بیچارے جو کہتے رہتے ہیں صاحب نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، ادھر نیت باندھی، دماغ پتہ نہیں کہاں کہاں چلا گیا، حساب کتاب میں لگ جاتا ہے۔ لطیفہ مشہور ہے، سناتے رہتے ہیں لوگ، اللہ علم سند کیسی ہے، لیکن لطیفہ تو لطیفہ ہے، بغیر سند کے بھی سنایا جا سکتا ہے۔ امام صاحب نے 3 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا، اور ایسی غلطیاں ہوتی ہیں۔ امام صاحب نے 3 رکعتوں پر سلام پھیرا، اور اب سب میں اختلاف، کوئی کہہ رہا 3 ہوئی، کوئی کہہ رہا 4 ہوئی۔ تو ایک صاحب کہنے لگے یقین کے ساتھ 3 ہی ہوئی ہیں، جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کہنے لگے میرے پاس دلیل یہ ہے کہ ہر روز میں اپنی 4 دکانوں کا حساب کرتا ہوں 4 رکعتوں میں، آج 3 دکانوں کا حساب ہوا تو 3 رکعت ہوئی۔ یہ دلیل تھی ان کی۔ تو یہی میرا اور آپ کا حال ہے کہ نماز شروع ہوئی، دماغ حساب کتاب میں چلا گیا۔ یہ کیوں ہے؟ کہ زندگی میں لا یعنی ہے، اس لا یعنی کی نحوست ہے، ایک نماز میں سے خشوع خضوع چلا جاتا ہے۔ اگر لا یعنی ہماری زندگی سے نکل جائے گی، نماز میں خشوع خضوع آ جائے گا۔ اس مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صفتوں کو ایک ساتھ رکھا۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ کسی بھی مسلمان، کسی بھی صاحب ایمان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے، اسلام کی خوبیوں میں سے۔ تو بہرحال اس پہ ہی بات کروں گا تو وقت گزر جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صفات گنوائی ہیں، جو خشوع کے ساتھ نماز پڑھے، لا یعنی چیزوں سے اعراض کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، امانت ادا کرے، ان چیزوں کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس میں یہ باتیں پائی جائیں گی وہ جنت کا ذمہ دار ہے، جنت کا وارث ہے، جنت کا مالک ہے۔ حضرت احنف بن قیس رحمہ اللہ نے ان آیات کو پڑھا، غور کیا، سمجھا، تو کہنے لگے انی لا اجد نفسی فی ہؤلاء۔ وہ لوگ صاحب معرفت تھے، اپنی حقیقت کو ہم سے زیادہ جانتے تھے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں وہ عارف بالنفس اور عارف باللہ تھے، وہ اللہ کو بھی پہچانتے تھے، اپنے آپ کو بھی پہچانتے تھے۔ کہنے لگے بخدا میں اپنے آپ کو ان لوگوں میں سے نہیں پاتا ہوں، میں ان میں سے نہیں، میرے اندر یہ خوبیاں نہیں ہیں، واللہ میں ان میں سے نہیں، یوں کہہ رہے ہیں۔ پھر ورق پلٹتے پلٹتے گئے، 19واں پارے میں پہنچ گئے، وہاں ان کو تذکرہ ملا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا۔ لمبی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی۔ سب سے اہم فضیلت ہے کسی کو اللہ یوں کہہ دے کہ میرا بندہ، سب سے اونچا مقام ہے کہ اللہ کسی کو کہے میرا بندہ، بس بات حاصل ہو گئی۔ اب رہ کیا گیا جب اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی، یہ تو احادیث صحیحہ میں اور نص قطعی یعنی قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے۔
اور اونچا مقام ملا آپ کو. اگلی باتوں میں اختلاف ہے کہ عرش پر پہنچے تھے کہ نہیں پہنچے تھے فلاں، لیکن اتنا تو یقینی ہے کہ معراج ہوئی ہے. یہ جو اللہ نے اپنے نبی کو اتنا اونچا شرف عطا کیا کہ معراج میں آپ کو بلایا گیا، لے جایا گیا، آسمان کی سیر کرائی گئی، جنت و دوزخ دکھائی گئی، یہ جو ایک اعزاز اور عزت بخشی گئی، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو بہت معروف اور مشہور ہیں ان کو چھوڑ کر صفت عبدیت کا تذکرہ فرمایا. سبحان الذی اسرا بعبدہ، ورنہ تو آپ پیغمبر تھے، آپ رسول تھے. سبحان الذی اسرا برسولہ، سبحان الذی اسرا بنبیہ، سبحان الذی اسرا بحبیبہ. اس طرح کے جملے آ سکتے تھے. بعبدہ، کسی بھی انسان کے لیے سب سے اونچا مقام عبدیت، کہ اللہ تسلیم کر لے کہ یہ میرا واقعی بندہ ہے، یہ میرا حقیقی غلام ہے. یہ سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے؟ وعباد الرحمن، اللہ خوش ہو کر فرما رہے ہیں رحمان کے حقیقی بندے وہ ہیں جن میں یہ صفات آتی ہیں. یمشون علی الارض ہونا، زمین پر دبے پاؤں چلتے ہیں، اکڑ نہیں ہے، کبر نہیں ہے، عاجزی، انکساری ان کی طبیعت میں، ان کی چال سے ڈھلکتا ہے. اور جب کوئی نادانی ان کے ساتھ کرتا ہے تو احراز کرتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ان کی راتیں گریہ زاری میں، سجدوں میں، رکوع میں، قیام میں گزر جاتی ہیں. اس سب کے باوجود اللہ سے توبہ کرتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. الہ العالمین، ہم آپ کے عذاب کے متحمل نہیں ہیں. انہا غرامہ، انہا ساعت مستقر و مقامہ. سب کچھ صفات ہونے کے باوجود ڈر رہے ہوتے ہیں، گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں. اور ہمارا اور آپ کا حال یہ کہ ذرا سی نیکی پیدا ہو جائے تو پھر سمجھتے ہیں ہم چنی دیگر نیست، اب تو مجھ جیسا کوئی اور ہی نہیں ہے. ہاں، ہم چنی تو ڈنگر نیست، اب تیری طرح کوئی اور ڈنگر نہیں ہے، جانور نہیں. خوبی یہ ہے کہ جس آدمی میں اخلاص، عبادت، تعلق مع اللہ بڑھتا ہے وہ اتنا ہی اپنا آپ کو عاجز اور کمزور سمجھتا چلا جاتا ہے. اور جب تک انا باقی ہے، انا کی بو باقی ہے تو وہ شیطانیت. انا خیر من، شیطان نے یہی تو کہا تھا میں اس سے بہتر ہوں. تو جب تک بہتری کا دعویٰ موجود ہے اپنے اندر، شیطانیت موجود ہے. اور جب فنائیت آ جائے کہ میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کی مہربانی سے، اور اس کو جو کچھ بھی سمجھا جائے اس وقت جب اللہ قبول کر لے، اگر اللہ کے حضور میں قبول ہی نہ ہو تو یہ بھی کچھ نہیں ہے. اس استحضار کے ساتھ جو بندے رہتے ہیں، یہ تعریف کی جا رہی ہے عباد الرحمن کی. حضرت احنف بن قیس رحمہ اللہ جب ان صفات کو پڑھتے ہیں اور غور کرتے ہیں تو چیختے ہیں اور کہتے ہیں انی لا اجد نفسی فی ہؤلاء، میں اپنا آپ کو ان لوگوں میں نہیں پاتا، میرے اندر یہ خوبیاں نہیں. یہی تو تواضع تھی، یہی تو عجز اور انکساری ہے کہ ان میں ہوں گی سب باتیں، لیکن اللہ کے سامنے وہ کہتے ہیں میرے اندر یہ باتیں نہیں. ایسے نہ جانے کتنے مقامات ان کی نگاہوں سے گزرے. وقت میں اجازت نہیں ہے اس لیے میں اختصار کر رہا ہوں. تو وہ ان آیات سے گزر رہے ہیں جن میں مومنوں کی تعریف کی گئی ہے، ان کی خوبیوں کا بیان کیا گیا ہے، ان کا صفات کا تذکرہ ہے. تو ہر جگہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان میں سے نہیں، میں ان میں سے نہیں، میں ان میں سے نہیں. آخر ان کی نظر پڑی ایک موقع پر، ایک مقام پر، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم. ان آیات سے جب وہ گزر رہے ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ بندوں میں کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو کچھ نیکیاں کرتے ہیں، کبھی نادانی میں کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں، یوں ان کے نیک اور برے عمل خلط ملت سے ہیں، ملے جھلے سے ہیں. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر متوجہ ہوں گے، اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما لے گا، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. جب اس مضمون سے وہ گزرا ہے تو کہنے لگے ہاں یہاں میرا تذکرہ موجود ہے، یہاں میرا ذکر موجود ہے، میں ان لوگوں میں سے ہوں. کبھی اللہ کی توفیق سے نیکی بھی ہو جاتی ہے، کبھی لغزش بھی ہو جاتی ہے، توبہ کی توفیق بھی ہوتی ہے. میرا رب مجھے امید ہے کہ میرا رب میری توبہ کو قبول فرمائے، یہ میں ہوں، اس میں میرا تذکرہ موجود ہے. یہی ہے وہ جو اللہ فرما رہے ہیں لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم. یہ قرآن عزیز تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نصیحت نامہ ہے، اس میں تمہارا خود اپنا تذکرہ موجود ہے کہ اس طرح صفات کو ڈھونڈو، پھر اپنے آپ کو قرآن کے سامنے پیش کرو
کہ یہ صفات میرے اندر ہے کہ نہیں, یہ خوبیاں میرے اندر ہے کہ نہیں, میں اس مقام کا حامل ہوں کہ نہیں. یہی ہے قرآن میں ہمارا تذکرہ. تھوڑا سا آدھا گلاس. تو قرآن کریم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا, یہ اس آیت کا خلاصہ ہے. لیکن ایک بات عرض کرو, اور بڑے افسوس کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, کہ اس کتاب ہدایت سے جس طرح ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے تھا, واللہ العظیم اس امت محمدیہ نے وہ فائدہ نہیں اٹھایا. ایک بڑی تعداد, آپ کے علاقے کے بارے میں تو مجھے بہت زیادہ معلومات نہیں ہے, لیکن جہاں ہم لوگ رہتے ہیں اور جہاں کے ہم نے اسفار کیے ہیں, ان کے حساب سے میں بتا رہا ہوں کہ تقریباً 95% مسلمان ایسے ہیں جو قرآن حکیم سے بالکل نابلد ہیں. ان کو کچھ پتہ ستا نہیں اس قرآن میں کیا ہے, کچھ پتہ نہیں. بس ان کے نزدیک وہ ایک برکت کی کتاب ہے, اللہ کی کتاب ہے, سینے سے لگائیں گے, چومیں گے, طاق میں رکھیں گے, اچھے غلاف میں سجائیں گے اس کو. میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن کریم اللہ نے اس مقصد کے لیے اتارا ہی نہیں کہ سب اس کو کتاب برکت سمجھ لو یا کتاب شفا سمجھ لو, تعویذ بنا لو اور کچھ آیات پڑھ کر کسی پر دم کر دو. اگرچہ یہ فائدے حاصل ہو جاتے ہیں, لیکن قرآن اس مقصد کے لیے اترا ہی نہیں. قرآن کا نام تو کتاب ہدایت ہے, وہ تو رہنمائی کے لیے اترا ہے. ہماری اور آپ کی وہ رہنمائی کرے گا. تو رہنمائی تو جب کرے گا جب ہم اس سے رہنمائی حاصل کریں گے, اس کو تلاش کریں گے, اس رہنمائی. اللہ کی اس کتاب کو ہم پڑھنے والے بنے, اس کو سمجھنے والے بنے, سمجھ کر اس کو عمل میں اتارنے والے بنے, تب کتاب عزیز کا حق ادا ہو. لیکن ایسا نہیں, ہم نے صرف یہ سمجھا ہے کہ مولانا لوگوں کا کام ہے کہ وہ قرآن پڑھیں گے بھی, پڑھائیں گے بھی, سمجھیں گے بھی, بس ان کا کام ہے. یہ تو ہر انسان کے لیے ہے, ہر انسان کہہ رہا ہوں. نمبر 2 پر ہے ہر صاحب ایمان. نہ تو اصل تو ہر انسان کے لیے نازل ہوا, ہدی للناس, لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے. لیکن چونکہ اس سے فائدہ صاحب ایمان ہی اٹھاتے ہیں, اس لیے کہہ سکتے ہیں ایمان والوں کے لیے نازل ہوا, ہدی للمتقین. ورنہ تو نزول تو اس کو انسانیت کے لیے کیا گیا ہے, ساری انسانیت اس سے فائدہ اٹھائے, ساری انسانیت اس سے ہدایت تلاش کرے. تو بات دوسرے رخ پر جا رہی تھی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمارا بھولا ہوا سبق ہے کہ یہ دنیا کس کام کے لیے ہے اور ہمیں کس چیز کے لیے محنت کرنی ہے, اس کی یاد دہانی کے لیے اس کتاب کو اللہ نے نازل کیا. یہی وہ ہدایت ہے جو انسان اول کو اترتے وقت دی گئی تھی, جس کا حاصل یہ ہے کہ اس دنیا کو عارضی سمجھنا, اس کو کام کی جگہ سمجھنا ہے. ہم سب میدان عمل میں ہیں. کہاں کے لیے عمل کرنا ہے؟ آخرت کے لیے. ساری تیاری وہاں کے لیے. جن لوگوں نے اس حقیقت کو سمجھ لیا, اس کو دل میں بٹھا لیا, تو پھر ان کے دلوں میں اللہ, اس کا رسول, اس کی نازل کردہ ہدایت اور دین اور شریعت ایسے بندے کے دل میں سب سے زیادہ محبوب ہو جاتی. اور جس نے اس حقیقت کو نہیں سمجھا تو دنیا اور دنیا کی چیزیں اس کو محبوب ہو جاتی ہیں. بھائی جس چیز کو وہ منزل سمجھے گا, مقصد سمجھے گا, اس سے محبت کرے گا. جس نے سمجھا کہ دنیا آرام کی جگہ ہے, بس یہی رہنا, کھانا پینا, عیش کرنا, تو دنیا سے محبت کرے گا. اور جس نے سمجھا کہ یہ عارضی ہے, اصل تو آخرت ہے, وہ اسی کے لیے تگ و دو کرے گا, اسی سے محبت کرے گا. ابھی ہمارے حاجی صاحب سنا رہے تھے, حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کے گھر میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, ناشتہ ہو رہا تھا, تو وہاں تذکرہ چلا. تو حضرت حاجی صاحب فرما رہے تھے کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہیں سفر میں چلے گئے, ان کی عدم موجودگی میں انہوں نے ان کے مہمان خانے میں تھوڑی سی ترمیم کی, پلاسٹر وغیرہ کروا دیا, ادھر سے دروازہ نکلوا دیا, باتھ روم وغیرہ بنوا دیا. واپس آئے تو بڑے سخت ناراض ہوئے, یہ کیا کر دیا تم نے, یہ پورا محل بنا کے تیار کر دیا, میرے استادوں کے پاس ابھی کچے مکان نہیں, تم نے یہ پختہ کر دیا. ناراض ہوئے. کیوں؟ تو حاجی صاحب بھی خود ہی کہہ رہے تھے کہ اس لیے کہ ان کی نظر میں دنیا کوئی چیز نہیں تھی, اصل تو آخرت. تو وہ اس چیز کو پسند ہی نہیں کرتے تھے کہ یہاں آرام کی جگہ بنے, میرا گھر محل بن جائے. یہی ہم سب کی کیفیت ہونی چاہیے کہ جو کچھ ہے وہ آخرت کے لیے. اگر فکر ہے, کوئی دھن ہے, کوئی لگن ہے, کوئی طلب ہے, تو آخرت کی. جس بندے میں یہ بات پیدا ہو جائے گی تو آخرت اس کو محبوب ہو جائے گی.
جب آخرت محبوب تو اللہ، اس کے رسول، اس کی کتاب، اس کے دین سے بھی شدید محبت ہو جائے گی۔ اور جو ادھر مضبوط نہیں ہے، دنیا کے تعلق سے اس کے دل میں کچھ اہمیت ہے، تو پھر دنیا اور دنیا کی چیزیں اس کے نزدیک محبوب ہو جاتی ہیں۔ اسی کو اللہ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو صحیح معنی میں ایمان والے ہیں، واقعتاً مومن کامل ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت اشد ہوتی ہے، سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ بیوی سے، بچوں سے، کاروبار سے، دکان سے، مکان سے، ان سے بھی محبت ہے، لیکن اشد محبت، شدید ترین محبت اللہ اور رسول سے۔ اور شدید ترین محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تقاضا آ جائے تو آدمی اپنی دنیا کو، اپنی دکان کو، مکان کو، اپنی بیوی اور بچے کو، سب کو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے قربان کر دے، تو سمجھو کہ اشد محبت اس کے دل میں، جب تقاضا آ جائے۔ اور حضرات صحابہ کرام نے یہ کر کے دکھایا۔ ہم میں اور ان میں یہی فرق ہے بس، ورنہ وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان، وہ کوئی فرشتے نہیں تھے، وہ بھی انسان تھے، وہ بھی 2 وقت کا کھانا کھاتے تھے، ان کو بھی ضروریات لاحق تھی، ان کے بھی بیوی بچے تھے، وہ حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھی بیوی بچے تھے، ضروریات ان کی بھی تھی۔ فرق کیا تھا؟ فرق بس یہی تھا کہ وہ اللہ سے اشد محبت کرنے والے تھے، جب تقاضا آتا تھا تو یہ چیزیں ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی تھی، ان سب کو وہ اللہ کے لیے قربان کرتے۔ اور ایسے نمونہ آپ کو ملیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بڑا عجیب تبصرہ ہے، بڑا عجیب تبصرہ، بہت حیرانی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں واللہ انکم اکثر صیاما واکثر صلاۃ واکثر اجتہادا من اصحاب رسول اللہ۔ کیا عجیب جملہ، کہہ رہے اللہ کی قسم اے لوگو، اپنے زمانے کے لوگوں کہہ رہے ہوں گے، اللہ کی قسم اے لوگو، تم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مقابلے میں زیادہ روزے دار ہو، زیادہ نمازیں پڑھنے والے ہو، زیادہ جفا کشی کرنے والے ہو، محنت اٹھانے والے ہو اصحاب رسول کے مقابلے میں، لیکن وہم کانوا خیرا منکم، وہ پھر بھی تم سے اچھے تھے، وہ تم سے پھر بھی افضل تھے، نمازیں تمہاری زیادہ ہیں، روزے تمہارے زیادہ ہیں، تم اشراق بھی پڑھتے ہو، اوابین بھی پڑھتے ہو، پتہ نہیں کن کن نوافل کا اہتمام کرتے ہو، لیکن اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی اگرچہ مقدار کم تھی، کمیت کم تھی، لیکن وہ تم سے افضل تھے۔ کیوں؟ سوال پیدا ہوگا کیوں؟ خود ہی جواب دیا، لأنہم کانوا ازہد فی الدنیا وارغب فی الآخرہ، اس لیے کہ وہ زہد فی الدنیا، دنیا سے بے تعلقی رکھتے تھے اور آخرت کے طالب تھے، ارغب فی الآخرہ، دنیا سے بے تعلق، آخرت سے تعلق رکھنے والے، اور اتنے بے تعلق حضرت انس رضی اللہ عنہ کا تبصرہ ہے، فرمایا کرتے تھے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اصحاب دنیا میں آ جائیں، دھیان سے سننا، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب دنیا میں آ جائیں تو اے لوگو وہ تم کو ایمان والا نہیں سمجھیں گے، اور تم ان کو مجنون سمجھو گے، تم ان کو دیوانہ اور پاگل سمجھو گے۔ کتنا بعد ہے، کتنا فرق ہے کہ وہ ہماری حالت کو دیکھ کر، ہماری اور آپ کی نہیں، حضرت انس کے زمانے کے لوگوں کی، حضرت انس کے زمانے کے تابعین کی، ان کی حالت کو دیکھ کر کیا کہیں گے کہ تم صاحب ایمان نہیں، تم مومن نہیں ہو، اور اس زمانے کے مومن اصحاب رسول کو دیکھ کر یوں کہیں گے یہ دیوانے ہیں، ان کو دنیا کے بارے میں کچھ معلومات ہی نہیں، نہ یہ کھانے کا طریقہ جانتے ہیں، نہ پہننے کا طریقہ جانتے ہیں دنیا والوں کے اعتبار سے، نہ کمانے کا طریقہ جانتے ہیں، ان کو ہوش ہی نہیں ہے، پاگل ہیں، دیوانے ہیں۔ کیوں دیوانے تھے؟ انہوں نے دنیا کو کچھ سمجھا ہی نہیں تھا، جو کچھ سمجھا تھا آخرت کو سمجھا۔ یہی چیز فکر آخرت ہے کہ میری اور آپ کی طبیعت ایسی بن جائے کہ دنیا سے بقدر ضرورت ہمارا تعلق ہے، یہاں رہنا بھی ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، لیکن ضرورت ہے، جیسے ضرورت کے لیے ہم باتھ روم جاتے ہیں، وہاں کوئی سکون نہیں پاتا ہے، کوئی آرام ٹانگ پھیلا کے سوتا نہیں ہے، ضرورت ہے، جتنی دیر رہنا بس رہو، پھر ضرورت پوری کر کے باہر آؤ۔ اصل مقصد آخرت،
दुनिया तुम्हारे लिए पैदा की गई है, तुम दुनिया के लिए पैदा नहीं किए गए हो, तुम्हें तो आखिरत के लिए पैदा किया गया। जुमे के खुतबे में ये खतीब पढ़ता है, लेकिन हमें क्या पता वो खतीब क्या पढ़ रहा है, वो तारबी बोल रहा है, लेकिन वो कहता है इन्नमा खुलिक़्तुम लिल आखिरा, तुम्हें आखिरत के लिए पैदा किया गया है और दुनिया तुम्हारे लिए पैदा की गई है, तुम दुनिया के लिए पैदा नहीं हो। तो जो इस हकीकत को समझ लेगा वो अल्लाह ताला से अशद्द मोहब्बत करेगा, और अशद्द मोहब्बत का हासिल ये होता है कि आदमी अपने जज्बात की, अपने औकात की, अपने मकान की, जायदाद की, बीवी बच्चों की, सब की कुर्बानी अल्लाह के लिए पेश करने वाला हो जाए, और उसके लिए ये कुर्बानी देना आसान तर बन जाए, कोई दुश्वारी पेश ना है। कैसा आसान होता था, देखो इतना आसान होता, हमारे लिए तो सोचना भी दुश्वार है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के साहबजादे जो बाद में चलकर सहाबी बने, बदर के बाद ईमान लाए हैं, बदर से पहले नहीं, और बदर के मौके पर वो कुफारे मक्का की तरफ से मुसलमानों से, साहबा से जंग करने के लिए आए, उनकी तरफ से हिमायती और मुसलमानों के खिलाफ बदर में आए। बदर के बाद अल्लाह ने उनको हिदायत दी, वो मुसलमान हुए, सहाबी बने। उस वक्त वो अपनी सरगुदिश कह लीजिए रुदात सुना रहे हैं अपने अब्बा को, और कहने लगे अब्बा हुजूर, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे हैं, अब्बा हुजूर, बदर के मौके पर, बदर के मैदान में कई मरतबा ऐसा हुआ कि आप मेरे निशाने पर आए, मैं चाहता तो तलवार मार के गर्दन आपकी उड़ा देता, मैंने पहचान लिया इसलिए रियायत कर दी कि अब्बा है, अब्बा है, मैंने पहचान लिया, निशाने पर आने के बावजूद छोड़ दिया। वाह रे वाह अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, क्या फरमाया, क्या फरमाया, इरशाद फरमाया, बेटे तेरी किस्मत थी, अगर तू मेरे निशाने पर आया होता तो अल्लाह रसूल की मोहब्बत के लिए गर्दन उड़ा दे। वो सिर्फ कहने वाले नहीं थे, करने वाले, और ये हकीकत है, सच है, वो बिल्कुल रियायत न करते, अल्लाह के लिए अपने बेटे को ज़िबह कर देते, ये जज्बात होते थे उनके लिए, और इतना आसान काम होता था। रईसुल मुनाफिकीन, अगरचे उसको रईसुल नहीं कहना चाहिए लेकिन तारुफ के लिए कहा जाता है, मुनाफिकों का सबसे बड़ा मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबई, उसके साहबजादे वो भी अब्दुल्ला हैं, वो सच्चे मुस्लिम थे, सच्चे अच्छे खासे मुसलमान थे और सहाबी थे। एक मौका पेश आया था, उसकी तफसील की ज़रूरत नहीं, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके वालिद से, जो मुनाफिकों के सरदार है, उससे कोई तकलीफ पहुंची और आप शदीद नाराज हुए। इस नाराजगी की वजह से आपने जहां एक जगह कयाम का इरादा था उसको भी मुलतवी किया और सफर जारी किया, चलो निकलो, चलो, नाराज हो गए। और एक बात फैली, अफवाह फैली, और लोगों में ये बात चली कि शायद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला बिन उबई को कत्ल करा देंगे, कत्ल करवाने का इरादा रखते हैं। ये एक बात चल पड़ी, पता नहीं क्यों चल पड़ी, बहुत सी मरतबा बातें चलती हैं, उनका सर पैर कुछ नहीं होता, अफवाह फैलती है। जैसे अभी तज़किरा आ रहा था वहां मजलिस में, हमारे परदादा रहमतुल्लाह अलैह दावत तबलीग के साथी बैठे होंगे तो अच्छा है कि वजाहत हो जाएगी। हमारे परदादा हैं मियाजी मूसा रहमतुल्लाह अलैह, दावत तबलीग की निस्बत से एक नाम बहुत मारूफ है, मियाजी मूसा रहमतुल्लाह अलैह, फना फिर शेख, वो अपने शेख में फना थे, जो मेरे शेख कहेंगे बस वो, ऐसे थे वो, कामयाब। और हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह को भी बड़ा नाज था मियाजी मूसा रहमतुल्लाह अलैह पर, उनके मलफूजात में लिखा हुआ है और बहुत से सुना भी हमने, लेकिन मलफूजात में पढ़ा हमने। फरमाया करते थे कि अगर अल्लाह ताला मुझसे पूछेंगे इलियास क्या लेकर आए हो, तो मियाजी मूसा को पेश कर देंगे। ऐसा नाज था उनको अपने इस मुरीद पर। इस मियाजी मूसा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आवाम में एक वाक़या बड़ा मशहूर है कि खेत में काम कर रहे थे, हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले गए, उन्होंने दावत दी तो उनको मारा कोड़ों से, ये किया वो किया, पता नहीं क्या क्या किस्सा मशहूर है, सुना होगा आपने भी। ये सरासर झूठ है, इसकी कोई बुनियाद नहीं। अकीदत में पता नहीं क्या क्या बात चलती है, ये बात भी चली हुई है, अभी वजाहत हुई थी मजलिस में, इसकी कोई हकीकत नहीं। खुद मियाजी मूसा रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तरदीद फरमाई। तो ऐसे यहां भी बात चल पड़ी कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा है और अब्दुल्ला इब्न उबई को कत्ल करवाएंगे। ये बात होते होते उनके साहबजादा अब्दुल्ला के पास भी पहुंच गई
کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ شاید میرے والد کے قتل کا ہے، تو حاضر خدمت ہوئے. سنو کیا جذبات ہوتے ہیں، جذبات سنا رہا ہوں.